مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کی بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والی اعتقادات یعنی بلیف کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئی قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کا ایک مطلب تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ نئی قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون و چرا یعنی بنا کسی سوال، اعتراض، آبجیکشن کے اسی بات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا۔ دوسرے، یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جو مسلمان اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں، قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کل عدم ہو جائیں؟ آیت نے جواب دے دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور عیسائی بیت اللحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔